الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أملا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. کسے کول نی کوٹھا رین جوگا کسے کول نی کوٹھا رین جوگا کوئی
ڈنگراں لئی لنڈر پوائی پھردا کسے نو پتہ نہیں دولتاں کنیاں نے کوئی دہاڑی کر کے ڈنگ لگائی پھردا کوئی رنگ برنگیاں پوشاکاں پاوے کوئی لیراں سی کے وقت لگائی پھردا ساریاں صفتاں اس مالک دیاں جیڑا ساری کھیڑ رچائی پھردا حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحب و عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا نو امتحان دی جگہ بنایا امتحان یہی ہے کہ ہر انسان نو چاہندے نہ چاہندے ہوئے ہر طرح دی تکالیف اور مصائب دا سامنا کرنا پہندا ہے کوئی انسان دنیا تے ایسا نہیں جنوں کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ آندی ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک کوئی نیک یا بد امیر یا غریب چھوٹا یا بڑا ایسا کوئی نہیں گزریا کہ جنوں کوئی دکھ یا پریشانی نہ آئی ہوئے اور اس کے متعلق چند ایک باتاں نوٹ فرما لو سب تو پہلی بات ہے کہ مومن مسلمان نمازی ہوئے انہوں تکلیف آوے دکھ آوے مصیبت پریشانی آوے تے او دے تے اللہ دی طرفوں آزمائش ہوندی ہے او آزمائش دی وجہ کر کے اگر اس دے اندر ثابت قدم رہ جائے تے اللہ پاک او دے واسطے رحمتاں تے برکتاں دے بوئے کھول دے دے دوسرے نمبر تے اس دے مقابلے تے کافر منافق اور ظالم قسم دا انسان ہے انہوں تمام پریشانیاں آؤندیاں نے اللہ دا عذاب اور اللہ دی پکڑ دی صورت دے اندر آندیاں نے انہیں فیصلہ اساں کرنا ہے کہ اے رب دی طرفوں جو آزمائشاں آ رہی ہیں مصیبتاں پریشانیاں آیا کہ اسی نیکوکاران دی صاف اندر کھڑے ہیں تے سمجھ لو کہ ساڑھے تے اللہ دی آزمائش ہے سانو اللہ رب العزت ٹورے ہے بھی یہ کتھوں تک میرے احکامات چل دے تے جے ساڑھی زندگی دے برعکس ہے تے پھر اسی تنگیاں تے مشکلان دے اندر گھرے ہیں تے پھر سمجھ لئیے کہ اللہ دی طرفوں ساڑھے کالے کرتوتاں بھی نقد سزا سانو دیتی جا رہی ہے نقد سزا غور کرنا میرے ویر قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر آج میں احباب دے سامنے ایک عنوان لے کے آیا جس دے اندر بات میں سمجھانی چاہنا دکھ دے مصیبت اگر آ جائے بندے نو تے پھر کی کرنا چاہیے کیا جزا فضا کرنا چاہیے اللہ رب العزت ناراض کرنا چاہیے غور کرنا اللہ رب العزت دا قرآن اس باب دا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا لوگوں اے بات تو حقیقت ہے کہ اسی آزماواں گے ضرور آزماواں گے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 دے اندر فرمایا
فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اسی تہانوں خوف خطرے دے نال، فاقے دے نال، جاناں دی کمی، مالاں دی کمی، اسی تہانوں ہر قسم دی جناب کمی دے نال آزماواں گے۔ اللہ فرماندے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جڑا ان آزمائشاں دے اندر صبر کرے گا، اللہ فرماندے نے میں ان دے واسطے خوشخبریاں تیار کر چھڑیاں نے۔ ان غور کریوں سونیاں توجہ کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا جڑا بندہ ایک گھٹ 100 رب دیاں نعمتاں ہنڈا کے رب دی کیتے ہوئے فضل تے انعامات حاصل کر کے پھر عرشاں والے رب دی شکرانہ نہیں ادا کردا، او دی نہ شکری کردا ہے، اللہ فرماندے نے لوگوں پھر بھی میرا عذاب جڑا ہے اوے دے واسطے تیار ہے، میں رب نو عذاب اندر گرفتار کر لواں گا۔ ہن غور کریوں سونیا توجہ کری نہ ذرا، رب نے مینوں تینوں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ اے رب دا بڑا بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ خالق کائنات نے صحت تندرستی عطا فرمائی، اے بھی او دا بڑا بڑا احسان ہے۔ اے سارے احساناں دے باوجود بھی اگر تو عرشاں والے رب دا شکریہ ادا نہ کرے، پھر اللہ فرماتے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میں رب تہاڈے تے عذاب دا کوڑا برساواں گا۔ ہن غور کریوں سونیاں توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر۔ اللہ رب نعمتاں ادا کرے تے شکریہ ادا کر، جے شکریہ ادا کرن تو بعد بھی آزمائش آوے، پھر بھی پریشانی تے مصیبت آوے تے پھر سمجھ لویں اللہ خالق کائنات تینوں پکیاں کرنا چاہتے نے، اللہ رب العزت تینوں آزمانا چاہتے نے۔ کیوں؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ غور کریوں سونیا توجہ کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت میری تیری رہنمائی پہ کر دیے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1469 نمبر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کری سونیا میں تینوں بات سمجھا جاواں۔ اللہ اکبر۔ اللہ 5 شکاں میرے عنوان دیاں نے۔ پہلی شک اے وے اللہ اکبر، اللہ کے تکلیف جدو انسان نو آنی ہے، مصیبت آنی ہے، سانو تیار رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس مصیبت واسطے انسان نو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ کدی بھی اللہ دی طرف آزمائش آ سکتی ہے، کدی بھی پریشانی آ سکتی ہے، سانو ہر ویلے چوکس رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ غور کریوں سونے توجہ کرینا، میں تینوں ایک مثال دے کے بعد سمجھا دے ماں۔ ایک بندہ کرائے دے مکان
مکان تے رہندا ہے کرایہ دیندا ہے تے اس مکان اندر پیا رہندا ہے اللہ اکبر اللہ ادھروں مالک مکان آیا ہے انہیں آ کے آکھے ویرا میں مکان خالی کروانا چاہنا وا مکان خالی کر دے ایک کنوں سندا ہے دوجے کنوں کٹ دیندا ہے اللہ اکبر اللہ مہینہ ہی گزر جاندا ہے پتہ ادوں لگدا ہے جدوں مالک دروازے تے آ کے کہندا ہے چک سامان تے باہر کڈ میرا مکان خالی کر دے لائٹ بند پھر اس نو پتہ چل دے اللہ اکبر اللہ کہ میرے نال تے پریشانیاں دا معاملہ بن گیا ہے اللہ اکبر چاہیدا اے سی نا اینو مہینہ پہلوں اطلاع ملی سی بھئی مکان خالی کر دے مینوں مکان چاہیدا ہے اس بندے نے گل تے غور نہیں کیتا ہن اچانک اینو مکان خالی کرنا پیا تے پریشانی تے بانی جاندی ہے اچانک مکان خالی کرنا پوے تے ٹینشن تے آئی جاندی ہے یہ مثال میری تیری دنیا دے وے سانو اللہ رب العزت نے دسے اے لوگو کائنات اندر بسنے والے انسانوں اے 4 دناں دی زندگی دے گزار کے میرے کول آنا ہے جیڑا بندہ رب کول جان دی تیاری دے اندر ہے انہوں کوئی پرواہ نہیں صبح ٹر گیا ہے شام ٹر گیا ہے دن دے اجالے اندر ٹر گیا ہے رات دے میرے اندر ٹر گیا ہے اللہ اکبر اللہ تے جیڑا کہندا ہے میرا سارا کچھ دنیا ہی ہے میں دنیا ہی کٹھی کرنی ہے دنیا تے ہی رہنا ہے میرا سارا کچھ دنیا ہی دنیا ہے تے انہوں دنیا چھڈن لگیاں بڑی پریشانی دا سامنا کرنا پیندا ہے اللہ اکبر اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا اللہ خالق کائنات نے مینوں تینوں جو پیغام دیتا ہے اے محلات کوٹھیاں بنگلے سارا کچھ چھوڑ دینا جے تلک الایام نداولها بین الناس اے دن بدل دیاں دیر نہیں لگ دی آج خوشیاں نے کل غمیاں بھی آ جان گیاں اللہ اکبر آج کاروبار نے کل جناب بے روزگاری بھی ہو سکتی ہے آج تیرے کل پتران دی فوج ہے کل تو کلا بھی ہو سکنا ہے اے مرضیاں خالق کائنات دیا نے عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے بھریا کر نہ ویکھی کم شریکاں دے سکھ مل دینی نال نصیباں دے سکھ مل دینی نال نصیباں دے کیوں کرنا ہے میری میری تو کیوں کرنا ہے میری میری تو یارا بننا مٹی دی ڈھیری تو پھر چھڑ دے ہیرا پھیری تو آ بے جا وچ مسیتاں دے سکھ مل دینی نال نصیباں دے اوے محل ویکھ کے کلی ڈھائینا کسے دی چاج دی ویکھ کے آپ دی ککھاں دی بھی نہیں گوا لینی چاہی دی اوے محل ویکھ کے کلی ڈھائینا ایویں اپنا آپ گوائینا در غیران دے سر نو جھکائینا او کوئی وڈاں گے جو کچھ بھی جان دے سکھ مل دینی نال نصیباں دے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ اکبر. غور کریوں سونیت پریشانیاں آن گیاں مصیبتاں آن گیاں. پہلی شک اے وے اپنے آپ نو چوکس رکھیے امتحان واسطے. کدوں بھی آزمائش آ سکتی ہے کدوں بھی پریشانی آ سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اپنے آپ نو ہمیشہ تیار رکھیا جے تیار رکھیا جے. ہن دوسری گل میری ذرا توجہ دے نال سماعت کریا جے. جے کسے تے پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے دکھ آ جائے پھر او دیتے انگلاں نہیں چکنیاں. او پھسیا پہ ہاں آیا نہیں ہن کڑکی وچ ہن پھسیا ہی اے اپنیاں کیتیاں تے گرفتار ہویا ہی. اللہ اکبر. غور کر سونیا ایسا جملہ نہیں بولنا. اللہ اکبر. دکھ آن تے آ جان تے بڑے بڑے نیکوکاراں نو آ جاندے نے. مصیبتاں آن لگ پین تے بڑے بڑے نیکوکاراں تے آ جاندیاں نے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے. غور کریوں سونیا توجہ کری. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والوں فرمایا عظیم الجزاء ما عظیم البلاء. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنی وڈی آزمائش ہوئے گی اللہ اونا وڈا اجر بھی عطا کر دیندے نے. اللہ اونا زیادہ اجر بھی عطا کر دینے. اللہ اکبر. ہن غور کری سونیا توجہ کرنا. حضرت آدم علیہ السلام دی ہستی میرے تیرے سامنے دوویں جی جنت وچ پھردے پے نے بڑی سونی زندگی بسر پہ کر دینے. اللہ اکبر. اللہ اچانک شیطان دا دا چل گیا ہے. جدو شیطان دا دا چلے اللہ اکبر. بابا جی حوا تے اماں جی آدم نو اللہ فرماندے نے تساں میری نافرمانی کر لی جاؤ جنت تو نکل جاؤ. اللہ اکبر. بابا جی آدم نو سراندیپ جزیرے دی اندر مالدیپ اندر اتار دیتا گیا ہے. اماں جی حوا نو جدے دی اندر اتار دیتا گیا ہے. ہاسدا واسدہ گھر اجڑ گیا ہے پریشانی تبانی گئی ہے. پھر نبی آدم کی فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ سی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہیں. اللہ ساڑے حال تے رحم فرما دے. اللہ سانو معاف فرما دے. بابا جی آدم تے اماں حوا تے بھی پریشانی آئی ہے. اللہ اکبر. غور کریوں سونیا توجہ کرینا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے ایک بہت بڑا برگزیدہ اللہ دا نبی گزرے ہے رب دا پیغمبر گزرے آجے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن بولے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ نے بادشاہوں والی زندگی عطا فرمائی ہے.
ہر پاسے رونقاں ہی رونقاں نظر بھی آؤندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب ایوب علیہ السلام مصلا بچھایا ہے تے رب رب پہ کر دینے۔ ابلیس لعین کہندا ہے او تیری تعریف کیویں نہ کرے، انہوں سارا کچھ جو عطا کیتا ہی او دے کولو کھوکھاں بلا پھر وینے کیویں تیریاں تعریفاں کر دے۔ اللہ دی طرف ازمائش آ گئی جے تے رب دے نبی تے ازمائش آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب بیٹھے ہوئے نے پیغام ملدا تہاڈے سارے جانور مر گئے نے۔ فرماندے الحمدللہ علی کل حال۔ پھر پیغام ملدا تہاڈیاں ساریاں کھیتیاں ویران ہو گئیاں نے۔ فرماندے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال اندر اللہ دا شکریہ ادا کرانگا۔ آواز آئی نبی ایوب تہاڈے سارے بیٹے بیٹیاں فوت ہو گئے نے۔ فرماندے نے الحمدللہ علی کل حال، اللہ میرا کچھ بھی نہ روے تو تے باقی ہے۔ اللہ سونیا میں تیری رضا تے راضی ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہنے لگا تندرستی ہزار نعمت ہوندی ہے، اللہ تو انہوں تندرستی دیتی ذرا صحت کھو ویک پھر تیری عبادت کردا یا نہیں کردا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، ابلیس لعین نے جسم اندر آ کے پھونک مار دیتی ہے، بیماری حضرت ایوب دے جسم اندر پھیل جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کریوں سونے توجہ کری نہ درا۔ حضرت ایوب علیہ السلام تی اتنی پریشانی تے مصیبت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جا ویکھیا پیغمبر سروں اے لنگ گیا پانیاں، بیویاں چار میری پیش نہ جانیاں، چوانو سات حضرت کیتی کہانیاں، نواہن کوئی میری نائی۔ حضرت ایوب فرماندے نے میں بیمار ہو گیا ہوں، میں تہاڈی جناب سارے معاملات نہیں سمیڑ سکدا، تسی لے کے طلاقاں اپنے گھراں نہ جاؤ، زندگی کانو تسی اپنی گواؤ، وچ بدبو نہیں دکھ اٹھاؤ، میں ہرگز ناراض ہوندا نہیں۔ نبی ایوب فرماندے نے میرے اتے تے رب دی ازمائش آئی ہے، تسی اپنے آپ نو پریشان کیوں کر دیا جے؟ تسی جانا ہے تے جاؤ، میں ایوب والوں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کریوں سونے ویرا توجہ کرینا۔ او لے لیاں طلاقاں تینا بیویاں پیاریاں، ہو کے رخصت اپنے گھری صداریاں، پھسیا پیغمبر چھڑیا وچ بیماریاں، پیشانو مڑ کے ڈٹھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے نال کون غور کریوں سونے توجہ کرنا۔ ایتھے سارے کہندے نے اسی تیری جگہ تے اپنا خون بہا دیاں گے، سیانے کہندے نے بیلی دا پتہ کرنا ہوئے تے اوکھے ویلے پتہ لگدا ہے کننا کو یارے تے کننا کو غم گسارے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی ایوب تے اوکھا ویلا آیا تے ساریاں چھٹ گئیاں نے، پر چوتھی جو بیوی آگی حضرت ایوب دی، یوسف دی پوتی نالے پڑھ پوتی یعقوب دی، صابراں دلڑی ابراہیم محبوب دی،
صبر دا ورثہ جنہ تائیں۔ حضرت ایوب فرماندے نے نی رحمت تو بھی چلی جا، تو کیوں نہیں جاندی؟ بی بی رحمت کہندیاں نے حضرت مینوں ڈر لگدا ہے، جتے کل میرا باپ میرے کولوں اے نہ پوچھے نی رحمت نبی ایوب تے ازمائش آئی سی تو اوکھے ویلے ساتھ چھڈ گئی ہے۔ حضرت میں کراں گی خدمت جد تک رب نو بھاوے گا، دیوے گا آرام یا پھر کول بلاوے گا، چھڑ کے تو سانو جاندی نہیں۔ حضرت رحمت فرماندی ہے نبی ایوب میں اپنی محبت اندر کمی نہیں ہوندے آگی، حضرت میں زخم تھی ناک وٹاں گی، جے روئی نال پیڑ ہووے تاں جیب نال چٹاں گی، خامد دیاں خدمتاں کر کے جنتاں کھٹاں گی، ان موقع لے آندائے اللہ سائیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات اندر بسنے والو، نبی ایوب دی ازمائش دا ایک الگ موضوع ہے، مگر میں بات تیرے سامنے رکھنی چاہنا وقت دا نبی ہے، وقت دا پیغمبر رب دا نبی ہے تے ازمائشاں دی اندر گرفتار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا ازمائش آ جائے تے وڈیاں وڈیاں تے آ جاندی ہے، ازمائش آ جائے تے نیک تو نیک بھی گرفت اندر آ جاندے نے۔ اس واسطے کسے تے ازمائش آوے تی انگلی نہ چکیا کر، اے نہ کیا کرو کیتیاں چے پھڑیا بیٹھا جے، او اپنیاں کیتیاں چے گرفتار ہویا بیٹھا جے، نہیں سونیا نہیں۔ اگر وہ اللہ نو راضی کرن والا ازمائش آئیے تے دی دنیا بھی رب چنگی کر دے گا تے اللہ آخرت بھی چنگی کر دے گا۔ تے جے کرتوتاں صحیح نہیں نے تے پھر رب دی گرفت بن کے ازمائش آ گئی ہے، پھر مینوں تینوں زبان کھولن دی لوڑ کوئی نہیں، اور رب جانے تے او دا باغی تے نا فرمان جانے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب دا صحابی ہے، جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، کافرہ انہوں گرم اگ دے تیز کولیاں دے اوپر بخ دے ہوئے کولیاں دے اوپر انہوں لٹا دیتا جاندہ، کوئلے انہاں دی کمر دے اندر گھس جاندے، چربی پگل پگل کر کے ماس ہڈیاں نالوں وکھ ہو جاندہ، کولے بجھ جاندے، پھر نئے کولے بچھائے جاندے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دے کول بیٹھے ہوئے نے، حضرت عمر فرماندے نے یار خباب جدو تسی مسلمان ہوئے ہو دکھ تے تانوں بڑے ملے نے، مصیبتاں تے بڑیاں تانوں ملیاں نے۔ حضرت عمر فرماندے نے یار خباب کوئی ایک آدھ واقعہ تے سنانا۔ حضرت خباب فرماندے نے عمر زبان چو سننا چاہنا ہے یا اکھاں نال ویکھنا چاہنا ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے خباب یار اکھاں نال ویکھا، اکھاں نال ویکھن والی بھی کیڑی بات ہے۔ حضرت عمر نے جدو گل کیتی تے خباب نے اپنی کمر دے اوپر کپڑا ہٹا دیتا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے میری اکھاں ڈول پیاں، کمر دے اندر خباب دی کمر اندر اتنے اتنے گہرے گڑے بنے ہوئے سن۔ میں پوچھیا خباب یار اے گڑے کا دے بنے ہوئے نے؟ فرمایا عمر جی گرم کولیاں دے اوپر لٹا دیتا جاندہ،
جلد سڑ جاندی کوئلے ٹھنڈے ہو جاندے پھر نئے کولیاں تے لٹا دیتا جاندا عمر اسلام سوکھا سا اصل نہیں گیتا اج مینوں تینوں اسلام دی قدر کوئی نہیں ساڈا خرچ ہی کچھ نہیں ہویا او حضرت خباب رضی اللہ تعالی میرے نبی کو لائے نے آ کے فرمان لگ سونیا محبوبہ کافر بڑا تنگ پہ کر دینے بڑیاں پریشانیاں نال دو چار پہ کر دینے محبوب سونیا رب کو لو دعا کرو اللہ پریشانیاں مکا دے اللہ اکبر قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 3612 نمبر میں تلاوت کر لگا میرے نبی فرماتے نے قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیغفر له فی الارض فیجعل فیہا ثم یؤتی بالمنشار میرے نبی فرماتے نے خباب یار تسی انہیں پریشان ہو گئے جے اے خباب انہیں تسی شکوے کرن لگ پے جے او پہلے لوگاں دیاں تکلیفاں والتے ویکھو نا جنہاں نو زمین دے وچ ادھا جسم گڈ کے باقی دھڑ دے اوپر آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دیتا جاندا جنہاں دے جسم نو لوہے دیاں کنگیاں دے نال ہڈیاں تو وکھ کیتا جاندا اللہ اکبر ایو جی آزمائشاں بھی نیک لوگاں نے برداشت کیتیاں نے سونیا گل کرن دا مقصد وے آزمائش آ جائے تے نیکاں تے بھی آ جاندی ہے آزمائش آ جائے تے وڈے وڈے نیک لوگاں تے بھی آ جاندی ہے نبیاں دی مثال میں تیرے سامنے دے کے بات سمجھا چکا ہاں اس واسطے کسے تے آزمائش آوے تے او دا تماشا نہ بنایا کر کسے تے برا وقت آوے تے اپنے دل وچ جناب ہسدا تے چاہ تے خوشیاں نہ لے پھریا کر اللہ اکبر اللہ ہو سکدا ہے کل تیرے نال بھی پیش آ جائے ہو سکدا ہے وقت کل میرے تیرے سامنے بھی آ جائے اللہ اکبر اللہ ہن غور کریو سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے لوگاں دے اندر اللہ اکبر بڑے عجیب و غریب معاملے نے کوئی بندہ چوری کردہ چور پھڑیا جائے نو سیاں جناب اندے کو سو لینی ہے نیا لینا ہے ہاں بھئی فلانے دربار دا کنڈا لا واڑو انہوں مسیتے واڑ لیا مسیتے اور یار جنہوں رب دا ڈر گلی چے نہیں آیا مسیتے بہت آ جانا دسو بلا جنہوں رب دا ڈر محلے وچ نہیں ہوندا وہ مسیتے آ کے کو بہتا ڈر جائے گا کدی بھی نہیں ڈردا جے ایڈے کو لوگ ڈردے انہاں دے مسیتوں جتیاں نہ چکیجیا کرن اے دا مطلب بے خوف ہو کے آوندے نے جڑے بھی آوندے نے اللہ اکبر اللہ غور کرنا میرا پھر 8ویں دن 10ویں دن 15ویں دن 20ویں دن کوئی نقصان ہو گیا کٹا مر گیا بچھا مر گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی کڑے دی چھونی بھج گئی ہے نا تے تاں کیوں او ہویا پیا ہی پھر غور کرنا میرے ویر اللہ اکبر بالکل غلط نظریات نے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نے اللہ اکبر اس دا کوئی پہلو ذکر نہیں دے کیتا اور نہ ہی ایسا اختیار کرنا چاہیے کسی دی آزمائش نو تماشا نہیں بنانا چاہیے بڑے بڑے نیک لوگاں تے بھی آ جاندی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے انج میرے مصطفیٰ دا بیٹا میرے نبی نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہوئے ہے حضرت ابراہیم نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے تے ابراہیم دے ساواں والی ڈوری ٹوٹ دی ہوئی نظر آ رہی ہے میرے نبی فرماندے نے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون میرے ابراہیم کتے میرا سینہ چیر کے ویکھیا تیرا باپ تیرے واسطے کنا غمگین ہے
تیرا باپ اپنے بیٹے واسطے کنا پریشان ہے، پر پتر میں اس آزمائش اندر صبر ہی کرانگا، میں اپنے رب نو ناراض کدی نہیں کرانگا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی آزمائشاں برداشت کی دیا نے، ایتھے ہی بس نہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ہے، انہاں دا بیٹا ہے، میرے نبی دا دوتر ہے۔ اللہ اکبر، انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نے ہتھاں تے اٹھایا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1284 نمبر ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دا بیٹا ہے، انج سانس توڑ دا پہ ہے، اس دنیا تو جان دی تیاری دے اندر ہے۔ حضرت زینب فرما دیا نے وے اسامہ جی باجی کی حکم ہے، فرمایا جا میرے ابو نو تے بلا کے لے آنا۔ حضرت اسامہ دوڑے مسجد دے اندر جاندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے یاران دے اندر بیٹھے ہوئے نے، میرے پاک پیغمبر نو حضرت اسامہ فرماندے نے آقا جی باجی زینب بلا رہی نے، میری بہن زینب تو انہوں بلا رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسامہ جا زینب نو کہہ کہ بیٹا میرے نواسے دے جان نکلن دا وقت میں محمد کولوں برداشت نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، نو کہہ تیرا ابو نہیں آ رہا۔ حضرت اسامہ آئے آکے فرماندے نے بہنا محبوب نے آ سنے آ گلے ہے۔ حضرت زینب فرماندیاں نے اسامہ میرے ابو نو کہو محبوبہ ایک واری آت صحیح میرے پتر دے حق اندر دعا کرو، سکتا ہے اللہ سا بخش دے وے، ہو سکتا ہے اللہ زندگیاں بخش دے وے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھے نا تے ویکھیا میرے محبوب دی گودی دے اندر بیٹی نے لیا کر کے دوترے نو نانے دی گود اندر لیا کے لٹا دیتا ہے۔ میرے نبی ویندے نے کہ محبوب دا نواسا جڑا ہے ہچکیاں لے رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو اکھاں دے اتے ہاتھ رکھے ہے، اکھاں تے ہاتھ رکھے تے دوترے دی جان اللہ دی سپرد ہو جاندی ہے۔ میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں جو ترے پترے 500 نکلے نا، حضرت سعد کول بیٹھے ہوئے نے ففازت عیناہو، میرے نبی دیاں اکھاں ڈول پئیاں، اکھاں برس پئیاں۔ فقال سعد، حضرت سعد کول کھڑے سن فرماندے یا رسول اللہ ما ھذا، محبوب سونیا کیے تہاڈیاں اکھاں چوں آنسو پے ہوندے نے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ھذہ رحمت جعل اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، فرمایا سعد اکھاں دا رونا تے رب دی رحمت ہے، اکھاں دا رونا تے رب دی رحمت ہے۔ میرے سینے وچ بھی ایک بندے دا دل ہے، پتھر دا ٹکڑا تے نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بھی دکھ آئے نے، میرے نبی تے بھی پریشانیاں آئیاں نے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح مسلم دے اندر ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو مومن دا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات نو اگر دکھ دیون پریشانی اندر مبتلا کرن، اے رب دا شکریہ ادا کرے، اللہ انو او دا بھی اجر عطا فرمانگے۔ تے جی اللہ خوشی دے وے شکر کرے، اللہ تامی اجر عطا فرمانگے۔ فرمایا مومن بندے واسطے اللہ رب العزت نے بڑیاں خوشخبریاں رکھ چھڑیاں نے، ان غور کریوں سونے توجہ کری نہ ذرا۔ تیسری بات میں تیرے سامنے
سامنے رکھنی چاہنا وا۔ اگر دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، او ایک مہینے لئیے، ایک ہفتے لئیے، ایک دن واسطے، ایک گھنٹے واسطے، ساری زندگی واسطے تیرے نال چل پئیے، انہوں اللہ بھی رضا واسطے برداشت کرنا شروع کر دے۔ رب کعبہ دی قسم ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ اسے آزمائش نو تیرے واسطے خیر بنا چھڑے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، غور کریو سونے توجہ کرینا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح المسلم دے اندر حدیث نمبر 918 میں، اللہ اکبر کون حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ام سلمہ جوڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ حضرت ام سلمہ تی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے۔ جدو ابو سلمہ دے پیکی نو پتا چلے انہاں دا بیٹا کھو کے لے جاندے نے، اسی اپنا بیٹا نہیں دینا، کلے جانا جے چلے جاؤ۔ حضرت ام سلمہ دے رشتہ دار ہوندے نے تے ام سلمہ نو چھین کے لے جاندے نے۔ ابو سلمہ کلے جانا ہی تے ٹر جا، سی اپنی بیٹی تیرے نال نہیں جان دینی۔ حضرت ابو سلمہ کلے ہجرت کر کے میرے مصطفیٰ کل مدینہ پہنچے نے۔ حضرت ام سلمہ نے اپنا بیٹا چک دیا نے، روز مکے دے چرستے تے آ کے کھڑیاں ہو جان دیا نے، رات تک دیاں رہن دیا نے تے اکھاں چوں آنسو بہاں دیاں رہن دیا نے۔ ایک دن علاقے دے اب قبیلے دے سیانے لوگ کٹھے ہوندے نے، کہنے لگے ہو کیوں اس غریبنی تے ظلم کر دے ہو، انہوں جان دے ہوئے دے خامد کو۔ اللہ اکبر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچیا نا، اللہ رب العزت نے دوبارہ میل کروا دیتا ہے۔ اجے دن تھوڑے ہی گزر دینے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جان دینے۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے میرے اوپر تے پہاڑ ٹوٹ جاندے نے ظلمتاں دے، میرے اوپر مصیبتاں تے پریشانیاں دے پہاڑ ٹوٹ جاندے نے۔ واہ ام سلمہ واہ ابو سلمہ کدوں مینوں چھڈ کے ٹر گئے ہیں، ابو سلمہ مینوں کندے حوالے کر گئے ہیں، ابو سلمہ کون جدے سپرد مینوں کر کے ٹر گئے ہیں۔ فرما دیا نے میں کلی بیٹھی سوچ دی رہی دی سا، ابو سلمہ تیرے ورگا کون دنیا تے ہوئے گا۔ اللہ اکبر لما ام سلمہ فرما دیا نے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام نو ہر نماز تو بعد درس دیتا کر دے۔ ایک دن ابو سلمہ آئے فرمان لگے نی ام سلمہ آج پاک پیغمبر نے آ دعا سکھائیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے ابو سلمہ نے مینوں آپ دعا یاد کروائیے، غم آوے مصیبت آوے پریشانی آوے تے اے دعا پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر ام سلمہ فرما دیئے نے میں دعا یاد کر لینی اللہ دی کرنی ایسی ہوئی ابو سلمہ فوت ہو جاندے نے۔ فرمان لگیوں دعا میرے ذہن اندر گردش کر دی پئیے، میں ایو دعا پڑھنی شروع کر دیتی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا۔ اللہ سونیا اجڑی مصیبت نال میں دو چاراں، اللہ اے مصیبتاں دور فرما دے، اللہ اے پریشانیاں دور فرما دے، اللہ اے میریاں پریشانیاں اللہ مینوں انہاں تو نجات عطا فرما دے، وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا۔ اللہ تے اے دے نالوں کوئی چنگا سبب بنا دے، اللہ ابو
ابو سلمہ کو نعم البدل عطا فرما دے۔ فرماندیاں نے میں دعا کیتا کر دی سا نال سوچیا کر دی سا ابو سلمہ تا میرے ہر جناب ہر زندگی دے شعبے تو واقف سی۔ سلمہ نا تھوڑی جی زبان دیاں سخت سن، فرمان لگیاں میں اچھا بھی بول لیا کر دی سا تے ابو سلمہ برداشت کر جایا کر دے سن۔ سلمہ فرماندیاں نے میں سوچیا کر دی سا کیڑا ابو سلمہ ورگا شفیق ہوئے گا، کون ابو سلمہ ورگا محبتاں کرنے والا ہوئے گا۔ سلمہ فرماندیاں نے میں دعا کر دی رہی دعا کر دی رہی دعا کر دی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے نکاح دا پیغام بھجوایا۔ سلمہ میں تیرے نل نکاح کرنا جانا وا۔ سلمہ فرما دیا نے اگے تے میں سوچیا کر دی سا ابو سلمہ ورگا کون ہوئے گا، جدو محبوب نے پیغام بھجوایا میرے ضمیر نے فیصلہ دیتا ابو سلمہ تیرے جیسے لاکھ اپنے نبی دے قدماں دی خاک تو قربان کر چھڑا۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا، اے مصیبت دی اندر صبر کرنا، مصیبت دے اندر پریشانی نو جناب اپنے اوپر راوی نہیں کر لینا، بلکہ اللہ بھی رضا سمجھ کے اللہ بھی رضا تے راضی رہنا ہے۔ سلمہ فرماندیاں نے نتیجہ نکلے ہے اللہ نے سلمہ تو مینوں المومنین بنا چھڑے ہے، مومنہ بھی ماں بنا چھڑے ہے۔ سونیا گل کرن دا مقصد ہے مصیبت آوے دکھ آوے پریشانی آوے، اگر آ جائے پریشانی آ جائے تے رب دی نہ شکری نہیں کرنی بلکہ رب دا شکری ادا کرنا ہے۔ اللہ اس دکھ دے بدلے لکھاں سوکھ عطا فرمائے گا۔ ان غور کریوں سونیا، توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی، بخاری مسلم اندر بھی روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی، ابو طلحہ ایک تاجر سن، سفر دی غرض نال گئے نے، سامان تجارت لے کے گئے نے۔ اللہ اکبر، جدو واپس آئے نا تیناں دا ایک بچہ بیمار سی، بچہ فوت ہو جاندہ ہے۔ آج پیغام ملے سلیم نو کہ قافلہ مدینے اندر داخل ہو گئے ہے۔ اللہ اکبر، قافلہ مدینے دی اندر داخل ہو گئے ہے۔ ایسے قافلے دی اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی بھی موجود نے۔ سلیم آج دیاں بی بیاں ورگیاں نہیں سن، مہینہ خامد بار کام کرن واسطے گئے ہے، مہینے تو بعد چھٹی آیا تے سر بن کے گھر اندر پہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، نام میری ماں تے بہن ہو جیا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک سلیم نو کنا دکھ پہنچے ہے، لختے جگر بیٹا کلوتا بیٹے تے دنیا چھوڑ کے ٹر گئے، پر سلیم نے پھر بھی پریشانی دا مظاہرہ نہیں کیتا، رب رسول دی اطاعت نو مقدم رکھے ہے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بیٹے نو اٹھا دیا نے، چار پائی تے لٹا دیا نے، اوپر کپڑا پا کے مکان اپنے کمرے دے کونے دے اندر لٹا دیا نے۔ اللہ اکبر، شام ہوئی نا تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھر اندر آئے نے۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پریشانی دا اظہار نہیں کیتا، ایویں ہس کے مسکران دے چہرے نال اپنے خاوند دا استقبال کیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، گل بات کیتی ہے، جناب وظیفہ زوجیت بھی ادا کیتا ہے۔ صبح اٹھے نا، جدو صبح بیدار ہوئے نا، حضرت سلیم ابو طلحہ نو کہنے لگیاں میں ابو طلحہ مینوں ایک سوال دا جواب دے دینا، جے کسے
کسے نے کو امانت دیتی ہوئے تے امانت واپس لے لوے تے پھر بندے نو پریشان تے نہیں ہونا چاہیے۔ ابو طلحہ کہن لگے نہیں ام سلیم امانت دیتی سی جی ہوندی سی انہیں لے لئیے تے پریشان ہونے والی کیڑی گل ہے۔ ام سلیم فرماندی نے ابو طلحہ جڑا اللہ نے سانو پتر دیتا سی او دی امانت سی انہیں اپنے کول ہی بلا لیا، اپنا بیٹا فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ پریشان ہوئے نا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی عدالت اندر پہنچے، جا کے فرمایا شکایت کی تھی اپنی بیوی دی محبوب سونیا میری بیوی نے کارنامہ سر انجام دیتا، مینوں میرے بیٹے دی وفات دا اس دسیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پاک پیغمبر فرماتے نے ابو طلحہ پریشان نہ ہو، اللہم بارک لہما فی لیلتہما فی روایت بارک اللہ فی لیلتکما۔ میرے نبی فرماتے نے ابو طلحہ جڑی رات تساں گزاری اللہ دے اندر برکتاں پا چھڑے گا، اس پریشانی نو، اس مصیبت نو، اس ازمائش نو خندہ پیشانی دے نال سہ لو، برداشت کر لو، رب بڑی عزت دے گا، رب بڑیاں برکتاں تے رحمتاں دے گا۔ پھر او بنیا معاملہ غور کر سنیا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے نال سفر تے جا رہی نے، رستے دی اندر ام سلیم نو زچگی دی درد دھرا شروع ہو جاندی ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماندے نے اللہ سونیا گھر اندر پہنچ لین دے پھر رحم فرما دیں۔ ام سلیم فرماندیاں نے اچانک درد بند ہو گئی، اسی مدینے اندر پہنچے ہیں، مدینے اندر پہنچے ہیں، میں بچے نو جنم دیتا ہے، بچہ جنم میرے پاک پیغمبر دی عدالت اندر پہنچایا، کچھ کھجور دے دانے بھی نال بھجوائے نے، میرے پاک پیغمبر نے کھجور منہ اندر چبا کے اس بچے نو گھٹی دیتی ہے، نال میرے نبی نے وہی دعا جڑی کیتی اللہ برکتاں پائے، فرمایا اللہ دیتے اپنی رحمتاں دا نزول کرے۔ راوی بیان کر دے اس بچے وچوں اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے سن، جڑے سارے قرآن دے قاری تے اللہ نے عالم بنا چھڑے نے، سارے اللہ نے قرآن دے قاری بنا چھڑے نے، سارے دین دے عالم بنا چھڑے نے۔ اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا، جیڑی بھی مصیبت ہوندی ہے او دے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوندی ہے۔ ایویں نہ کر دیا کرو پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک بی بی نو بخار ہویا ہے، اللہ اکبر اللہ بخار ہویا نا تے بخار نو گالیاں کڈن لگ پئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خبردار بخار نو گالی نہ کڈیا کرو، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جویں لویا پٹھی دے اندر داخل کیتا جائے او میل کچیل او دے تو دور ہو جاندی ہے، سونے نو جویں پٹھی اندر داخل کیتا جائے سونے دی میل کچیل دور ہو جاندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایویں بخار بندے نو گناہاں تو پاک کرنے واسطے اوندے نو گالی نہ کڈیا کرو، اس واسطے دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تے اس تو جناب پریشانی دا اظہار کر دیاں اللہ اکبر اللہ جزا فدا نہیں کرنی چاہیے، رب رسول ناراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ خالق کائنات اس سے بدلے دنیا تے بھی عزتاں دے نال سرفراز کرن گے اور اگلے جہان اندر بھی۔ اور ایک بات اور یاد کر لو، اے دنیا تکلیفاں دا گھر ہے، اے دنیا مصیبتاں دا گھر ہے، اے دنیا مشقتاں دا گھر ہے۔ اللہ اکبر اللہ میرے ویر غور کرنا ذرا، او جنت ہے جس دی اندر خواہشاں انسان دیاں پوریاں ہون گیاں، ایتھے ضرورت دے مطابق زندگی بسر کرنی ہوئے گی۔ اگر اسی اپنی ضرورت تو اگے نکلیں گے خواہشات والے پاسے جاواں گے، یاد کر لو خواہشاں بھی پوریاں نہیں ہونیاں، دنیا آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اس واسطے مینوں تینوں پیغام مختصر جہا اے وے، نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مٹ جانا، بس رہنا رب دا نام
بندیا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا اجڑے پھل سویرے کھڑ دینی سب شام نو مرجا جاندے تیرے دعوے وعدے سب بندیا ایک پل وچ روند مٹا جاندے تو مینو مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا میرے ویر غور کر ذرا توجہ کرنا ذرا اج جس زمین دے اوپر سینہ تان کی آکڑ کے ٹھرنا ہے اللہ فرماندے نے والا تمشی مارا سینہ چوڑا کر کے زمین تے ٹرنا ہے زمین دی چھاتی نو میں حکم دیواں تینوں اپنے اندر نگل لوے اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرنا اللہ اکبر ہے دنیا 4 دنوں بھی زندگی گزر جائے گی اج مٹی پیراں تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا جد پتا ہے سب نے ٹر جانا پھر کا دے لئی رونا دونا پیاں اڑیک دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا تو منہ تھی رب رب کرنا ہے کدی دل اپنے چو کریا کر جو کچھ قرآن نے دسیا ہے کدی اس تے عمل بھی کریا کر دنیا کچھ دناں دی ہے یہ تھا بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لوگو آزمائش آنی ہے حقیقت بات ہے اور کنفرم بات ہے ماڑے تے بھی آئے گی تگڑے تے بھی آئے گی نیک تے بھی آئے گی بد تے بھی آئے گی آزمائش ضرور ہونی ہے دوسرے نمبر تے سانو آزمائش واسطے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے چوکس رہنا چاہیے کسے وقت بھی آزمائش ہو سکتی ہے تیسرے نمبر تے اللہ اکبر اللہ اے نیک بڑے بڑے نیکاں تے بھی آ جاندی ہے تے جے کسے نو آزمائش اندر ویکھو او دا مذاق نہیں اڑانا چاہیے ہو سکدے تیرے دن بدل کے تیرے والے پاسے معاملہ ہو جائے اللہ اکبر چوتھے نمبر دے جیڑی بھی آزمائش آندی ہے نا اس دکھ مصیبت پریشانی دے پیچھے اللہ رب العزت نے بڑی بڑی خیر رکھی ہوندی ہے اللہ پاک دے سارے تونے تو دیندے نے اللہ ساریاں دیاں مشکلاں
پریشانیاں دور کر دیندے نے۔ اور پنجویں نمبر تے میرے ویر جیڑا دکھ مصیبت آ جائے انہوں برا نہ سمجھیا کرو، او من اللہ ہوندے، عرشاں والے رب دی طرف ہوندے، خالق کائنات دے امر نال ہی ہوندے، حکم نال ہی ہوندے، تے اللہ دے حکم دے کے انسان نوں سر جھکانا چاہیے، او دے سامنے آکڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔